زندگی میں ہوتا ہے نا دین، زندگی میں ہوتا ہے نا، تو یہ دین زندگی میں خوشحالی لے کر آتا ہے. یہ دین زندگی میں خوشحالی لے کر آتا ہے. یہ دین جس گھر میں ہوتا ہے نا اس گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، کیونکہ دین ہمیشہ اپنے ساتھ خوشحالی لے کر آتا ہے. اور جہاں بے دینی ہوتی ہے، زندگی میں بے دینی ہوتی ہے، گھر میں بے دینی ہوتی ہے، تو بے دینی اپنے ساتھ مشکلات اور پریشانیوں کو لے کر آتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنائیں. اور دین پر چلنا بہت آسان ہے. الدین یسر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، کہ دین تو آسان ہے. کیسے آسان ہے دین؟ کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں جو کام کرتے ہیں اس کو دین بنا دیں. صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے ساتھ ہم دین کے اعتبار سے سنت پر عمل کرتے ہوئے اٹھیں کہ ہمارا اٹھنا دین ہو جائے گا. اس کے بعد ہم ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، پیشاب پاخانہ جاتے ہیں تو سنت طریقے پر جائے کہ ہمارا پیشاب پاخانہ کے لیے جانا اور ضرورت سے فارغ ہونا کہ دین ہو جائے گا. ہم کپڑا پہنتے ہیں، سنت طریقے پر کپڑا پہنے، کپڑا پہننے کی جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے پہنے تو یہ کپڑا پہننا ہمارے لیے دین ہو جائے گا. بہت آسان ہے. بازار جا رہے ہیں، بازار جانے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر جائیے، یہ آپ کا بازار جانا دین بن جائے گا. سودا خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں نا، سودا خریدنے کے لیے آپ لوگ بازار جاتے ہیں نا، تو یہ سودا خریدتے خریدتے آپ اپنی جنت بنا سکتے ہیں. اگر بازار جاتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، جہاں سے بازار کی حد شروع ہو جاتی ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیا تو 20 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. کتنا آسان ہے. سودا بھی خریدو اور جنت بھی بناؤ. آپ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے، گھر میں کام کاج کر رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے چلے جاؤ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. ایک مرتبہ الحمدللہ کہو گے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، جنت میں درخت لگاتے چلے جاؤ. جھاڑو لگاتے ہوئے 10 منٹ ہو جاتی ہے، آپ 10 منٹ میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اتنے سارے درخت آپ جنت میں لگا سکتے ہیں. تو دین آسان ہے، دین زندگی میں لانا چاہیے. دین کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، کہ یہ دین ہے. ہاں، ہم جو بھی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں تو یہ ہمارے لیے دین ہے. اور دین پر چلنے کا ثواب ملے گا. دین زندگیوں میں آئے گا تو خوشحالی لے کر آئے گا. جب دین زندگیوں میں ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں 2 سوکنوں کا. سوکن کسے کہتے ہیں؟ ایک مرد کی 2 بیویاں ہو تو یہ 2 بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوکن ہوتی ہے. اب یہ 2 سوکنوں کا واقعہ ہے. ایک مرد تھا، وہ تاجر تھا، وہ تجارت کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت دی تو تجارت کے لیے دوسرے شہر بھی جانے لگا. جب وہ شہر جاتا تو 1-2 دن میں واپس آ جاتا، جب کام ختم ہو جاتا واپس آ جاتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے اس کا کاروبار بڑھنے لگا، اس کی تجارت بڑھنے لگی. اب یہ 1-2 دن کے بجائے 4 دن پہ گھر آتا ہے، 10 دن پہ گھر آتا ہے. پھر ایسا ہوا کہ ہفتہ اور 10 دن، 15 دن، کبھی 20 دن گزر جاتے ہیں، وہ گھر آتا ہے اور بیوی بچوں سے ملتا ہے. تو اس کی جو پہلی بیوی تھی اس نے سوچا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ پہلے تو 1-2 دن میں گھر آ جاتے تھے، پھر 2-4 دن میں آ جاتے تھے، اب تو 15-20 دن لگ رہے ہیں. مجھے تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے. دل میں خدشہ پیدا ہوتا ہے نا، کہیں کسی اور جگہ تو انہوں نے تعلق تو جوڑ نہیں لیا ہے اس لیے گھر نہیں آ رہے. تو اس کی ایک نوکرانی تھی، باندھی تھی، اس نے اس کو کہا کہ تم جا کر کے تحقیق کرو کہ ماجرا کیا ہے. خیر وہ جہاں تجارت کرنے کے لیے وہ بیپاری جایا کرتا تھا، وہ نوکرانی بھی پیچھے سے چھپ کر کے اس جگہ پہنچ گئی اور وہاں جا کر کے پوری تحقیق کی. تو اسے پتا چلا کہ اس نے وہاں پر نکاح کر لیا ہے، ایک دوسری بیوی اس شہر میں ہے. یہ واپس آ گئی، آ کر کے اس پہلی بیوی کو سارا واقعہ بتایا اور بتا کر کے کہا کہ بیپاری صاحب نے تو وہاں پر دوسرا نکاح کر لیا ہے اور وہاں ان کی ایک بیوی ہے. یہ جب کاروبار ختم ہو جاتا ہے تو وہاں اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس کے پاس رکتے ہیں اور تھوڑے دن رہ کر کے پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. خیر بیوی کو سارا معاملہ پتا چل گیا. بیوی نے اپنی نوکرانی سے کہا دیکھیے دین جب ہوتا ہے نا تو دین ہمیشہ صحیح رہبری کرتا ہے. تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ دیکھو یہ بات کسی کو مت بتانا، یہ تم جانتی ہو، میں جانتی ہوں اور میرا شوہر جانتا ہے، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے سوچا اگر میں بتاؤں گی اور ہمارے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا تو یہ ساری محبت ختم ہو جائے گی. میرے سارے حقوق تو ادا کر رہے ہیں، میری ساری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہے،
گزارے کے لیے مجھے پیسہ وغیرہ چاہیے، وہ سب مجھے مل رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میں خوش ہوں۔ خیر اس نے کسی کو نہیں بتایا، نوکرانی نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ ایسے ہی مدت گزر گئی اور ایک دن آیا کہ اس بیپاری کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ساری جو 2-3 دن کے کام کاج ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو گئے۔ تو پہلی بیوی نے اس کا جتنا سارا مال تھا، سونا چاندی روپے پیسے اور جو کچھ بھی چیزیں تھی، اس کا حساب لگایا، اور حساب لگانے کے بعد اس کے حصے کیے، خود کے لیے بھی اور جو دوسری بیوی تھی اس کا حصہ بھی الگ کیا۔ الگ کرنے کے بعد اپنی نوکرانی سے کہا کہ یہ حصہ لے کر کے تم جاؤ اور جا کر کے اس کو دے آؤ، اور اس کو کہنا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ اس کا بچا ہوا مال جو ہے اس میں سے میں نے آپ کا حصہ نکال کر کے دیا ہے، یہ اس کو بتانا۔ خیر وہ نوکرانی لے کر کے اس دوسری بیوی کے پاس جاتی ہے۔ دیکھیے پہلی بیوی بھی کتنی دیندار ہے، آج کے زمانے میں کون حصہ نکالتا ہے؟ ارے جن کا حق ہوتا ہے ان کو بھی کوئی نہیں دیتا ہے، بہنوں کا حق کھا جاتا ہے، میراث تو تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے، میراث کے مسائل تو شاید ہی ختم ہو چکے ہیں ہمارے سماج میں۔ نہیں، میراث تقسیم ہونی چاہیے، بہنوں کا حق دینا چاہیے، آج ہم نہیں دے رہے ہیں۔ خیر وہ نوکرانی وہ مال لے کر کے وہاں پہنچتی ہے اور جا کر کے اس کے سامنے پیش کرتی ہے، اور جا کر کے جیسے پہلی بیوی نے کہا تھا وہ ساری باتیں اس کو بتاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کو میرا سلام کہنا، وہ ماشاءاللہ بہت ہی نیک اور دیندار ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں جو کوئی نہیں جانتا، میں جانتی ہوں اور میرا شوہر جانتا تھا۔ مرنے سے پہلے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس لیے یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال آپ واپس لے جاؤ اور اس پہلی بیوی کو دے دو۔ یہ دوسری بیوی کی دیکھیے کیسی دیندار ہے۔ آج کے زمانے میں کون چھوڑتا ہے؟ اگر راستے میں 5 کی نوٹ پڑی مل جائے تو وہ اٹھا کر کے جیب میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ خاتون جو ہے دینداری کی بنیاد پر، نیکوکاری کی بنیاد پر، اس کی زندگی میں دین تھا تو دین اس کی صحیح رہبری کر رہا ہے کہ نہیں یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ تیرا مال نہیں ہے، تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دی ہے، اب تجھے وہ مال نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، آپ واپس لے جاؤ اور اس پہلی بیوی کو دے دو۔ تو یہ 2 سوکنوں کا واقعہ ہے۔ دیکھیے ان کی زندگی میں دین تھا تو دین نے دونوں کی صحیح رہبری کی اور دونوں نے صحیح فیصلہ کیا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں دین لے آتے ہیں تو دین ہماری صحیح رہبری کرے گا، دین آئے گا رحمتیں آئیں گی، دین آئے گا برکتیں آئیں گی، دین آئے گا گھر میں خوشحالی آئے گی، دین آئے گا اللہ کے احکام پورے ہوں گے، دین آئے گا اللہ کی رضا کے فیصلے ہوں گے۔ اور دین نہیں لاؤ گے، دین پر نہیں چلو گے، بے دینی زندگیوں میں آئے گی، ناپاکیاں زندگیوں میں آئے گی، یعنی ہم نے اسلام کے طور و طریق نہیں اپنائے اور جیسے ایک جاہل لوگ زندگیاں گزارتے ویسے ہم گزارتے رہیں، بے دینی کے ساتھ زندگیاں گزارتے رہیں، تو بے دینی ہمارے گھروں میں مصیبتیں لے کر آئے، گھروں کی برکتیں بے دینی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند بنانا ہے، اللہ کے ذکر کا پابند بنانا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا پابند بنانا ہے۔ یہ سارے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنے اور آخرت کی زندگی بھی خوشگوار بنے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں دین کا لانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دین ہوگا ہم کامیاب ہوں گے، دین نہیں ہوگا ہم دنیا میں تو کامیاب نظر آئیں گے لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں، اور یہ ناکامی موت سے ہی شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی موت آئی، اگر بے دینی ہے اور اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزاری ہے، نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو موت پر ہی ہماری ناکامی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں دین لانا ہے، اور دین لانے کے لیے ایک بہترین آسان طریقہ ہے، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو، اپنے گھروں میں احادیث کی کتاب کی تعلیم شروع کرو، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھو اور ان کے سامنے دینی تعلیم اور دینی تذکرے کرو، ان کے سامنے جنت کے تذکرے ہوں، ان کے سامنے جہنم کے تذکرے ہوں، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی اور قدرت کے تذکرے ہوں، ان کے سامنے قبر کے تذکرے ہوں، ان کے سامنے پلسرات کے تذکرے ہوں، ان کے سامنے آخرت کے حساب و کتاب کے تذکرے ہوں، ان کے سامنے فرشتوں کے تذکرے ہوں، ان کے سامنے اللہ کے احکامات کے تذکرے ہوں، تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئے کہ نہیں یہ دین ہے، ہمیں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے۔ نہیں تو کیا ہوگا، آج کے زمانے میں برائیاں بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے، فتن و فساد کا زمانہ ہے اور برائیاں پھیلتی چلی جائے گی اور یہ ہمارے بچوں میں سرایت کر جائے گی اور پھر بچے بڑے ہو جائیں گے اور ہمارے نافرمان بنیں گے۔
اس لیے دین زندگی میں لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمامی لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔